الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد اللذیذ. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران ہے، چوتھا پارہ، 123ویں آیت. تیسری سورہ ہے یہ قرآن کی، اور اس کی 123ویں آیت ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بے شک اللہ نے جب بدر میں، جنگ بدر میں ہماری مدد فرمائی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور جب تم لوگ جو تھے وہ بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. جنگ بدر جو ہے یہ رمضان میں ہوئی، فتح مکہ بھی رمضان میں ہوئی. جنگ بدر 2 ہجری میں اور فتح مکہ 8 ہجری میں. لیکن جب جنگ بدر ہوئی تب روزے فرض نہیں ہوئے تھے. روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے شوال میں، اور پہلی دفعہ 3 ہجری رمضان میں روزے رکھے گئے. اور جب فتح مکہ ہوئی تب بھی آپ نے 17 رمضان کو مسلمانوں کو کہا کہ روزہ نہیں رکھنا. تو یہ جب جنگ یا غزوہ یا اس قسم کی چیز ہوتی تھی تو مسلمانوں کے لیے کوئی اسپیشل حکم ہوتا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا. جو بوڑھے لوگ ہیں وہ اپنی داڑھیوں کو خضاب پہ لگا دیں تاکہ جوان لگے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں کچھ جنگی چالیں ہوتی تھیں، اور یہ جنگ میں یہ چالیں چلنا معیوب نہیں سمجھا جاتا، اور نہ ہی اسلام اس سے روکتا ہے. چال یہ ہوئی کہ آپ نے فرمایا، کیونکہ جنگ بدر کا بھی یہی مہینہ ہے اور فتح مکہ کا، میں 2-4 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ تم الگ الگ ٹولیوں میں بیٹھ جاؤ فتح مکہ کے موقع پر، تاکہ دور سے جب لوگ دیکھیں تو انہیں بہت بڑا لشکر نظر آئے اور آگ جلا لیں، تاکہ ایک ہیبت بیٹھ جائے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس گھاٹی میں سے ایک لائن میں، صف میں گزرو تاکہ ابو سفیان اور سرداران مکہ کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کتنے زیادہ. بدر کے مقام پر جب آپ دیکھنے گئے کہ ابو سفیان کا لشکر کس طرف گیا ہے، وہاں پہ ایک بوڑھا شخص تھا. آپ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ کیا تم نے لشکر کو جاتے ہوئے دیکھا؟ اس نے کہا ہاں، ابو سفیان کا لشکر گیا تھا شام، واپس آ رہا ہے. لیکن جب بدر کے مقام پہ مسلمان پہنچ گئے، ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان آگے ہیں، کیونکہ پہلے مدینہ آتا ہے شام سے آتے ہوئے، پھر اس کے بعد مکہ آتا ہے. تو اس نے مکہ جانا تھا تو مدینے سے ہو کے جانا تھا، لیکن مدینے سے تھوڑا آگے بدر کا مقام ہے جو راستہ. مسلمان وہاں پہنچ گئے، لیکن وہ سمندر کے ساتھ ساتھ ساحل سے آئے تاکہ مسلمانوں سے اس کی لڑائی نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس فوج نہیں تھی. 250 کلو سونا تھا،
تو مسلمان یہ چاہتے تھے یہ سونا ہمیں مل جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا تھا تم نے لڑائی کرنی۔ تو اس لیے مکہ سے لشکر آیا 1000 بندے کا، اور اس کے ساتھ یہ 305 تھے ان کی لڑائی، باقی جو تھے کچھ جاسوسی کے طور پہ کام کر رہے تھے، کچھ زخمی ہو گئے، تو 313 میں سے 305 لوگ جو ہیں یہ تینوں کی لڑائی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہ سارا اس میں یہ چیز بیان فرما رہا ہے کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی اس سے پہلی آیت ہے 122ویں آیت، کہ جب تم میں سے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا وہ بھاگ جائے، یعنی اس میں سے بھی کچھ کمزور لوگ تھے، کچھ کم دل کے لوگ تھے، کچھ منافق تھے۔ واللہ ولیہما، تو اللہ ان دونوں گروہوں کا بھی سنبھالنے والا ہے، ان کا بھی ولی اللہ ہی ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی پر مسلمانوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اذ تقولوا للمؤمنین أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ۔ اب وہ ذکر ہو رہا ہے کہ حضور جو فرما رہے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ، الف کہتے ہیں 1000 کو، اور الف کہتے ہیں حروف تہجی کے پہلے حرف۔ اور پھر اسی طرح فرشتے آئے اور انہوں نے کہا، لوگوں نے دیکھا فرشتے جو ہیں ایسے گھوڑوں پہ ہیں جو جن پہ نشان لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے امامے باندھے ہوئے ہیں اور ان پہ نشان ہیں، کچھ کے امامے سرخ، کچھ کے سفید، کچھ کے مختلف رنگوں کے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بلکہ 5000 کے ساتھ، 1000 کا ذکر بھی ہے، 3000 کا بھی ہے، 5000 کا بھی ہے۔ تو اب سب سے پہلے جب بدر میں مبارزت ہوئی تو انصاری گئے، تو انہوں نے کہا نہیں انصاری نہیں، تم لوگ جو ہے نا جو ہمارے قریشی ہیں ان کو بھیجو۔ اس طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے، اس طرف سے حضرت حمزہ، حضرت عبید اللہ اور حضرت علی المرتضیٰ نکلے۔ اب چشم زدن میں یہ ہوا کہ علی المرتضیٰ نے ولید کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا، حضرت حمزہ نے شیبہ کو، لیکن جو عتبہ تھا اس نے حضرت عبیدہ کی ٹانگ کاٹ دی۔ پھر حضرت حمزہ اور حضرت علی المرتضیٰ پہنچے ان کی مدد کو اور اس کو قتل کیا، اور اس طرح بدر کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اور پھر مسلمانوں کو یہ وہ وقت تھا جب یہ وہ لوگ تھے 100-150 کے قریب کہ جن کو ان کے وطن سے نکالا ہوا تھا، 100-150 ایسے تھے جو مدینہ کے تھے۔ تو یہ وہ تھے کہ جو پورے قبائل کے ساتھ 1000 کے ساتھ لڑ رہے تھے، 1-2 گھوڑے، 2-4 تلواریں، اس بے سر و سامانی، لیکن اللہ کی مدد تھی، جذبہ تھا۔ اور پھر یہ ہوا کہ 14 شہید ہوئے، جس میں سے 8 انصاری اور 6 مہاجر تھے، اور ابو جہل جیسے لوگوں کو قتل کیا گیا اس میں، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، ان لوگوں کو اس جنگ میں قتل کیا گیا۔ اور وہ شخص کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں رسی ڈال کے، گردن میں چادر ڈال کے اور چادر کو بل دے کے آپ کو گھسیٹا کرتا تھا، عقبہ بن ابی معیط، وہ بھی اس پہ قید ہو کے آیا اور اس کو بھی پھر قتل کیا۔ تو یہ ایسا مارکا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی عظیم الشان فتح دی کہ پھر یہی بدر کی فتح جو ہے یہ مکہ کی فتح تک،
اس کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ بیان یہ فرمانا چاہتا ہے کہ اگر تمہاری تعداد کم بھی ہو لیکن جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ بے سر و سامانی خود پیدا نہ کرو، اپنے گھوڑوں کو تیز رکھو اور افواہوں سے بچو۔ اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو آپ نے پوچھا کہ ابو سفیان کا قافلہ ہے؟ بوڑھا شخص کہنے لگا کہ ہاں میں نے دیکھا ہے اور پہنچنے والا۔ تو جب آپ نے اتنا پوچھا تو اس نے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ تو اب حضور سے سچا کون تھا؟ کائنات میں حضور سے سچا کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں پانی کی طرف سے آیا، یہ نہیں بتایا کہ میرا نام محمد ہے اور میں مدینہ سے آیا۔ تو یہ جنگی کچھ چالیں ہوتی ہیں جو اس میں الاؤڈ ہے۔ وما علینا